اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی میں کبھی بھی ننگے سر نہیں رہے. ننگے سر رہنے کا سارا سلسلہ یورپ سے آیا ہوا. جب دنیا میں اسلامی تہذیب غالب تھی اس وقت جو دین سے دور افراد تھے وہ بھی ننگے سر نہیں رہا کرتے تھے. حتیٰ کہ واشرائے بھی ٹوپیاں پہنا کرتے تھے. حتیٰ کہ جو حکمران تھے وہ بھی امامہ باندھا کرتے تھے, کیونکہ تمام مغل حکمرانوں کی شکلیں دیکھو ہر ایک کے سر پر امامہ باندھا ہوا ہے. اب یہ شاہانہ امامے ہیں, ان پر تاج بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن امامہ ہوا کرتا تھا, ننگے سر کوئی نہیں تھا. یہاں کشمیر میں جتنے مسلمان حکمران گزرے ہیں, سلطان زین العابدین بادشاہ, سلطان قطب الدین, سلطان علاؤدین, سلطان سکندر شاہ, سلطان حیدر شاہ, جتنے سلاطین گزرے ہیں تمام مسلمان تھے, تمام امامہ باندھنے والے تھے, کیونکہ اسلامی تہذیب غالب تھی. اور جب یورپین کلچر آ گیا اور وہ یورپ کی ظالم قوموں نے جب بر صغیر پر قبضہ کیا اور لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا اور پھر اپنے زبردستی سے اپنا کلچر یہاں پھیلایا, اس کے بعد یہ مردوں کے ننگے سر رہنے کا اور عورتوں کے ننگے سر رہنے کا سلسلہ شروع ہوا. یہاں تک کہ بہت سارے مسلمان یہ کہنے لگے کہ اسلام اس میں شہید نے کنٹو ہے, اسلام میں کئی امامہ ہے ہی نہیں. جو چیزیں حدیثوں میں صراحت کے تفصیل کے ساتھ موجود ہیں اسی کا انکار ہونے لگا. اللہ کے نبی نے ساری زندگی میں ایک نماز بھی ننگے سر نہیں پڑھی. اللہ کے نبی نے ساری زندگی میں ایک نماز بھی ننگے سر نہیں پڑھائی. خلفائے راشدین میں سے کسی نے بھی کوئی نماز ننگے سر نہیں پڑھائی ہے. ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں سوئٹ کا چاہیے, اچھا کوئی طور کر کے بخاری میں حدیثوں میں موجود ہے, ترمذی میں حدیثیں موجود ہے, بلکہ بخاری میں ایک حدیثوں کی قسم ہے, اس کو کہتے ہیں ثلاثی حدیث. عوام کے بجنے میں یہ سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. ثلاثی حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں حدیث نقل کرنے والا امام جب سند بیان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھ سے یہ حدیث فلانے محدث نے بیان کی, اس نے یہ حدیث فلانے محدث سے سنی, اس نے یہ حدیث فلانے صحابی سے سنی, اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی مثلا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی مکی ابن ابراہیم نے, اور مکی ابن ابراہیم نے یہ حدیث سنی ہے یزید ابن ابی عبید سے, اور یزید ابن عبید نے یہ حدیث سنی ہے مثلا سلمہ ابن اقوا سے, اور سلمہ ابن اقوا نے یہ حدیث سنی ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو امام بخاری اور حضور نبی علیہ السلام کے زمان تین آدمی آ گئے, اس کو کہتے ہیں ثلاثی حدیث. ویسے بہت کم روات سے آ گئے, صرف تین آدمی بیچ میں ہیں. امام بخاری تین آدمی کے بعد حضور تک پہنچ گئے. امام بخاری بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں 22 حدیثیں میرے پاس ایسی ہیں کہ جس میں میرے اور حضور کے پاس صرف تین آدمی بیچ میں آئے. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی اونچا درجہ رکھتے ہیں, کیونکہ وہ جب حدیث بیان کرتے ہیں تو حدیث بیان کرتے وہ کہتے ہیں میرے اور حضور کے بعد تو دو ہی آدمی بیچ میں. چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے مسند امام اعظم, اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی عطا نے, اور عطا نے حدیث نقل کی ہے حضرت ابو ہریرہ سے, اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفید ٹوپی ہوا کرتی. ہمارا مسلمان کہتا ہے ٹوٹ کہتا ہے. اور غضب کی بات یہ ہے کہ اگر مسلمان ٹوپی پہنے گا تو الرجی ہو جائے گی, اور اگر اس نے پک لگائی تو سارے کہیں گے واہ واہ کیسا جو. تو جو انگریزوں کا لباس سر پر آیا تو خوشی محسوس ہوئی, اور نبی کا لباس سر پر آیا تو الرجی ہو گئی. یہ علامت اس بات کی ہے کہ کفر کے جراثیم, نفاق کے جراثیم اندر آ چکے ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ صاحب نبی کے نام پر اگر کسی شخص نے سنت کے احساس کے ساتھ اگر سر پر کوئی کپڑا رکھا تھا تو مجھے الرجی کیوں ہو گئی. اور اسی لڑکے نے جب پک لگائی, پک بھی تو ٹوپی ہے, اس میں صرف آگے کو لینٹر نکلا ہوا ہوتا ہے, باقی وہ ٹوپی ہوتی ہے, تو صرف لینٹر آگے کو نکلا ہوا ہے, اور کبھی وہ لینٹر پیچھے کو بھی کر دیتے ہیں, تو پیچھے کو کر دیتے ہیں, اس کے بعد اس کو بھی برا نہیں لگتا ہے. آدمی کو سمجھنا چاہیے مجھے کوئی انفیکشن تو نہیں ہے, یہاں انفیکشن ہی ہے, نبی کے سنتوں سے نفرت کا انفیکشن ہے. اسی لیے سفید لباس اگر پسند نہیں آ رہا ہے, سنت کا لباس اگر پسند نہیں آ رہا ہے, اور کسی اور نے اگر پہنا ہے تو آپ کو الرجی ہو رہی ہے, تو علامت اس بات کی ہے کہ آپ کو خطرناک انفیکشن اندر ہو چکا ہے. آپ اپنا علاج کرو, آپ اس سے بحث کرنا چھوڑ دو. اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی ننگے سر نہیں رہے. محدثین کبھی کوئی محدث ننگے سر نہیں رہا, کوئی فقیہ ننگے سر نہیں رہا, کوئی ولی ننگے سر نہیں تھا. کہ آج کے زمانے کا یورپین کلچر ہے کہ صاحب ہم تمہارے مردوں کی ٹوپیاں اتاریں گے, تمہارے امامے ہم ختم کر دیں گے, تمہارے عورتوں کے سروں سے ساڑیاں ہم اتار دیں گے. تو آج مسلمان فخر کے ساتھ لڑکا بھی کہتا ہے میں ننگے سر, لڑکیاں بھی کہتی ہیں ننگے سر. اسلامی تہذیب میں ننگے سر رہنے کا کوئی تصور نہیں, بلکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ نماز جو ننگے سر پڑھی جا رہی ہے وہ مکروہ ہے. اور اگر کوئی آدمی ننگے سر رہنے کو بہتر سمجھ کر پھر نماز پڑھتا ہے تو مکروہ تحریم ہو جاتی ہے. چلو صاف صاف مسئلہ, ہر فقہ کی کتابیں مسئلہ لکھا ہوا ہے ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی میں کبھی کوئی نماز ننگے سر ہو کر نہیں پڑھائی ہے.
یہ طے ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ٹوپیوں کی حدیثوں میں موجود ہیں ٹوپیاں، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کتاب اللباس میں، کتاب الجہاد میں حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کی قسمیں بیان کرتے ہوئے فرمایا، قیامت ایک شہید وہ ہوگا کہ قیامت کے جب آئے گا تمام لوگ نظریں اٹھا اٹھا کر اس کو دیکھنے لگیں گے۔ جب زیادہ بھیڑ ہو جائے گی تو کچھ لوگ آ کر اوپر سے دیکھنے لگیں گے، اور اوپر سے دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام جب یوں دیکھا تو سر کے سر ٹوپی گر گئی۔ یہ حضرت عمر بن خطاب حدیث بیان کرتے ہو، ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ تو سر پر ٹوپی تھی تبھی تو وہ گری ہے، اگر وہ ٹوپی نہ ہوتی تو گرتی کیسے؟ ترمذی میں حدیث موجود ہے کتاب اللباس کے اندر، حضرت رکانہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ رکانہ وہی ہے وہ جس نے اللہ کے نبی کے ساتھ کشتی کی تھی، تو کشتی لڑنے والا رکانہ وہ بیان کرتا ہے کہ میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور مشرکوں کے درمیان فرق ہی یہی ہے کہ ہم ٹوپی اور اوپر امامہ باندھتے ہیں، اور فرق بیننا و بین المشرکین العمائم القلامس تحت العمائم، ٹوپیاں پہنے کے اوپر امامہ باندھیں گے۔ اصل سنت جو ہے وہ سروں کے لیے امامہ باندھنا ہے اور ٹوپی سنت۔ علامہ ابن قیم بہت عظیم شان شخصیت گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے زاد المعاد، وہ زاد المعاد کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صرف امامہ باندھتے تھے، کبھی صرف ٹوپی استعمال فرماتے تھے، اور ٹوپی کبھی سفر میں ہوتی تھی تو اونچی ٹوپی ہوا کرتی تھی، اور وہ اونچی ٹوپی کبھی اپنے سامنے رکھتے تھے تو سترے کے طور پر استعمال فرمایا کرتے تھے، سامنے رکھتے تھے سترے کے طور پر۔ اس سے تو لگتا ہے کہ شاید حضور نے ٹوپی سامنے رکھی اور ننگے سر نماز پڑھائی ہوگی، لگتا ہی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ ٹوپی سامنے رکھتے تھے، امامہ مبارک سر مبارک پر رکھتے تھے، اس کے بعد نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی میں کبھی بھی ننگے سر نماز نہ پڑھی ہے نہ پڑھائی ہے۔ ٹوپی ہمارا امتیاز ہے، امامہ ہمارے مسلمانوں کا شعار ہے، اس سے پہچانے جاتے ہیں یہ مسلمان ہیں۔ جیسے پک لگا کر لگتا ہے کہ یہ انگریزوں کا لڑکا ہوگا، اسی طرح سے ٹوپی اور امامہ لگا کر کے لگتا